الحمد لله الكبير المتعال رب العرش العلى والعالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين وأصحابه المهديين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة العقيدة والإيمان، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام لا ريب فيه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق اللہ العظیم. بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا. اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى بأن تصلوا عليه. صلاة والسلام عليك يا رسول الله، صلاة والسلام عليك يا حبيب الله. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو اللہ تعالی کی اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ کی اطاعت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. کرنے سے اللہ تعالی تم پر رحم فرمائے گا. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم ہو سکے، تم پر رحم کیا جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کرنا شرک نہیں بلکہ سنت الہیہ ہے، جیسا کہ واطیع اللہ والرسول سے ظاہر ہے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت. حق تو یہ ہے کہ اللہ رسول کے احکام کو ملانے کا نام ایمان ہے اور انہیں الگ کرنے کا نام کفر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرَّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سورہ نساء کی آیت ہے. وہ جو اللہ اور رسول کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ سے اس کے رسول کو جدا کر دیں. اس آیت میں بتایا کہ اللہ رسول کی اطاعت اور احکام کو ملانا ایمان بلکہ جان ایمان ہے. اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، کہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو یہ دونوں کا اللہ رسول کا ایک ساتھ ذکر ہوا ہے. تو اللہ رسول کے احکام کو ملانا ایمان بلکہ جان ایمان ہے، اور اللہ سے رسول کی اطاعت اور احکام کو الگ سمجھنا کفر بلکہ کفر کی جان ہے. جیسے لیمپ کی بتی کا نور چمنی سے رنگ سے ملا ہوتا ہے، یا جیسے نوٹ کی سرکاری مہر اس کے کاغذ سے ملی ہوتی ہے. مہر کے بغیر یعنی سیل کے بغیر، اسٹیمپ کے بغیر کاغذ بیکار ہے. ایسے ہی نبوت کا توحید سے ملا رہنا ضروری ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ میں اپنے نام کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ملایا کہ اول جز میں اللہ، آخر میں آیا لا الہ الا اللہ، یعنی آخر میں اللہ ہے. اللہ کے فوری بعد محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور دوسرے جز میں محمد اول ہے تاکہ اللہ و محمد کے درمیان حرف کا فاصلہ بھی نہ رہے. غرض کہ اللہ رسول کا ذکر اطاعت اور احکام میں فرق پیدا کرنا کفر، اور فرق کو ختم کرتے ہوئے بیان کرنا ایمان ہے. اللہ رسول کی اطاعت، اللہ رسول کی محبت، اللہ رسول کے احکام، اللہ رسول چاہا تو ایسا ہوگا، یہ تمام جو ہے اللہ کے ساتھ رسول کا ذکر کرنا یہ جان ایمان ہے.
جو سلسلے وحی و نبوت کو تسلیم نہیں کرتا اسے نہ تو اللہ تعالی کی صفات کمال کا صحیح علم ہوتا ہے اور نہ اسے عبادت کا وہ طریقہ معلوم ہو سکتا ہے جو قرب الہی کا باعث ہو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات تقدیس و کمال کو نہ پہچانا اور اس کی عبادت کے صحیح طریقوں کو نہ جانا تو اللہ کو کیا پہچانا؟ اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور احکامات کو مانے اور رسول کی عظمت، اطاعت اور احکام کو ماننے سے انکار کر دے، یا ہلکا اور غیر اہم جانے، یا رسول کی تعلیمات کو ناقص اور ناکافی سمجھے۔ اور جو لوگ اللہ پر، اس کی تمام صفات تقدیس و کمال پر اور بلا استثناء اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ان کے لیے اجر عظیم کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے احکام کے ساتھ رسول کے احکام، اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت، اللہ کی محبت کے ساتھ رسول کی محبت، قرآن کے ساتھ حدیث بھی ضروری۔ اگر حدیث کا انکار کرے تو بھی کافر ہے۔ اگر کوئی صرف اپنے کو اہل قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کو نہ مانے تو دائرے سے بخارج، دائرہ اسلام سے نکل جائے گا وہ۔ تو اللہ کے ساتھ رسول کا ذکر ہونا، اللہ کے تعلیمات، رسول کے تعلیمات۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لائے، والذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی کے ایمان میں فرق نہیں کیا، ولم یفرقوا بین احد منہم، کسی کے ایمان میں فرق نہیں کیا، یہ وہی لوگ ہیں جنہیں عنقریب اللہ تعالیٰ ان کے اجر دے گا۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے گا۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ، کفار چاہتے ہیں کہ اللہ سے اس کے رسولوں کو جدا کر دے، ان پر خود فتوے دیتا ہے۔ اولئک هم الکافرون حقا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے جو اللہ اور رسول کے درمیان فرق پیدا کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ کافر ہیں۔ تقاضۂ محبت یہ ہے کہ اپنے رسول کی ہر حالت میں اطاعت کی جائے۔ یاد رہے کہ محبت دعویٰ ہے، محبت دعویٰ ہے اور اس کی بہترین دلیل اطاعت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو جو لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس کی دلیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ تو اطاعت جو ہے وہ دلیل ہے، اطاعت کے بغیر دعوے محبت محض بے جان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور رسول کی بات قبول کرو۔ للہ و رسولی، یہاں بھی اللہ اور رسول کا ذکر ایک ساتھ ہوا ہے کہ اللہ رسول کی بات قبول کرو۔ جب تمہیں اس بات کی طرف بلاتے ہیں جس میں تمہاری زندگی ہے، تمہاری بقا، تمہاری زندگی جو ہے رسول کی بات قبول کرنے میں ہے، رسول کے تعلیمات، رسول کے احکامات، اللہ رسول کے فرمان کو ماننے میں ہی انسان کی زندگی ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں عطا فرما دیں وہ لے لو اور جسے تمہیں روکیں تو رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑا کر دیا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں احکام رسالت کی پابندی کیجیے، انہیں سر آنکھوں پہ رکھیے، اسی میں تمہاری فلاح ہے۔ اللہ کے رسول نے جن اشیاء کو حرام قرار دیا ہے انہیں حرام سمجھنا اطاعت کا تقاضا ہے، لیکن جو شخص ایسا نہیں سمجھتا وہ سنت نبوی کا منکر ہے، اور جو سنت نبوی کا منکر ہو وہ آخرت میں سزا پاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ کتنی اہم چیز ہے،
اور جو اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ کو چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے ذلت اور رسوائی مقدر بن جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا، تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو منکر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا من یابا، انکار کون کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ عملاً انکار ہے وہ، آپ زبانی طور پہ آپ کسی چیز کا انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ عملی طور پہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ عملی انکار ہو رہا ہے۔ آپ بدعملی کے مظاہرے کر رہے ہیں، یہ عملی انکار ہے۔ زبان سے قول سے آپ انکار نہیں کر رہے ہیں لیکن عمل سے انکار ہو رہا ہے۔ تو اطاعت اگر نہ کرے، اطاعت کا انکار کرنا یہ بھی جو ہے دخول جنت کا باعث نہ بنے گا۔ یہ تو آپ کسی انکار وہی ہوگا کہ آپ اطاعت نہ کریں، نافرمانی اگر کر رہے ہیں تو وہ بھی انکار ہے۔ آپ زکوٰۃ کو فرض جان رہے ہیں لیکن آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، جانتے ہوئے بھی ادا نہیں کر رہے ہیں، بخل کے سبب۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک لحاظ سے عملی انکار ہے یہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جبکہ آپ آرام فرما رہے تھے۔ ایک فرشتے نے کہا یہ تو سوئے ہوئے ہیں، یعنی آرام فرما رہے ہیں، یہ سو رہے ہیں۔ دوسرے نے جواب دیا ان العین نائمۃ والقلب یقظان، بے شک ان کی آنکھ سوتی ہے مگر دل بیدار رہتا ہے۔ نبی کی آنکھ جو ہے سوتی ہے، دل بیدار رہتا ہے۔ ایک نے کہا ان کی مثال بیان کرو، پھر انہوں نے کہا ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور اس میں دسترخوان بچھایا اور بلانے والے کو بھیجا، پر جس نے دعوت قبول کر لی وہ گھر میں داخل ہوا اور دسترخوان سے کھانا کھایا، اور جس نے دعوت قبول نہ کی وہ نہ گھر میں داخل ہوا اور نہ دسترخوان سے کھانا کھا سکا۔ ایک نے کہا بات کو ذرا واضح کیجئے، پھر انہوں نے کہا کہ گھر سے مراد جنت ہے، بلانے والے تاجدار انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فمن اطاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقد اطاع اللہ ومن عصى محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد عصى اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس۔ یہ بخاری شریف کتاب الاعتصام کی حدیث ہے کہ پس جس نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ حضور نبی مکرم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی خدا کے بندوں اور باغیوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ فرق بین الناس، لوگوں کے درمیان، نیک اور برے کے درمیان، مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والے ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جو آپ پر ایمان لایا وہ مومن، جو آپ کا انکار کرا کافر، جو آپ سے محبت رکھا وہ مومن، جو آپ کی بارگاہ میں گستاخی کیا وہ کافر۔ تو فرق کیا ہے؟ مرکز تعلقات ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کسی کا رشتہ حضور سے ہے تو وہ مومن، کوئی حضور کا مخالف ہے تو وہ کافر۔ تو تمام تعلقات، سارے تعلقات کا مرکز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو تمام سے محبت کا بھی مرکز جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ حضور سے اگر تعلق ہے تو وہ مومن کہلائے گا، اس سے رشتہ رہے گا۔ اگر وہ رسول کا باغی ہوئے تو اس سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ تو جس طرح گھر میں باپ مرکز تعلقات ہوتا ہے، باپ ہے تو چچا ہے، باپ ہے تو دادا ہے، باپ ہے تو پھوپھی ہے، باپ ہے تو بھائی ہے، بہن ہے، تمام مرکز تعلقات باپ سے رشتے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سارے رشتے جو ہے نبی سے جڑے ہوئے، ایمان کے سارے رشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو مرکز تعلقات
مرکز عقیدت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس عظیم روایت سے مندرجہ ذیل امور ماخذ ہوتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرشتے بھی مداح ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہر وقت بیدار رہتا ہے۔ آپ بے وضو نہیں ہوتے ہیں، آپ کی نیند جو ہے، ہماری نیند ہم کو بے وضو کر دیتی ہے، لیکن نبی کی نیند بے وضو نہیں کر سکتی ہے، قلب بیدار رہتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان نعمت کی ساری خدائی مہمان ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب استفادہ کر رہے ہیں، ساری خدائی تمام مخلوق جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پا رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے تقسیم کر رہے ہیں۔ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دسترخوان کا منکر ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کا منکر ہے، اور جو اس دسترخوان کا ریزہ چی ہے وہی جنت میں کوثر کے ساغر رحمت کا مستحق ہوگا۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں خدا مالک نبی وارث، خدا موتی نبی قاسم، خدا مالک نبی وارث، خدا موتی نبی قاسم، خدا خالق ہے عالم کا، خدا خالق ہے عالم کا، نبی والی ہے خلقت کا، جسے جو کچھ بھی ملتا ہے انہی کے در سے ملتا ہے کہ ان کا ہاتھ مظہر ہے خدا کے دست قدرت کا۔ جنت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب خانہ فردوس ہیں، جنت کی طرف بلانے والے ہیں اور جنت عطا کرنے والے ہیں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حق و باطل کے درمیان عظیم اور ناقابل تسخیر حد فاصل ہیں۔ جو آپ کا ہے وہ مومن، جو آپ کا نہیں ہے وہ کافر، حد ہے، آپ سے ہی تعلقات ہے سب کے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامان رحمت سے وابستگی پیدا نہ ہو تو آدمی لاکھ حساب خرد صاحب فکر ہونے کے باوجود منزل مراد تک نہیں پہنچ سکتا۔ عمر بن ہشام کو لوگ ابو الحکم کہتے تھے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار نہ کی تو وہی ابو جہل کے نام سے پہچانا جانے لگا۔ موجودہ دور میں ہزاروں اہل دانش موجود ہیں، بڑے بڑے اسکالرز موجود ہیں۔ انسان عرصے گیتی سے بہت دور چاند کی ہوش اور ربا کائنات کی سیر کر چکا ہے، ہواؤں میں بے باک شاہین کی طرح خلا بازیاں لگا رہا ہے، اپنے ناخن عقل سے اسرار کائنات کی پیچیدہ گرہیں کھول رہا ہے، مگر بقول نیوٹن میں ایک عظیم ریاضی داں ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اس نادان بچے کی طرح محسوس کرتا ہوں جو سمندر کے کنارے بیٹھ کر سیب کے ٹکڑوں سے کھیل رہا ہے۔ اسے سمندر کی بے کرانیوں کی کچھ سمجھ نہیں۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری مثال اور اس کی جس کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا گیا ہے اس شخص جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس گیا اور کہا، اے قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک فوج دیکھی ہے، میں تمہیں ڈرانے والا ہوں، لہذا اپنے کو آپ کو بچا لو۔ ایک جماعت نے بات مانی اور پناہ گاہ میں جا چھپے، دوسری جماعت نے بات نہ مانی، صبح لشکر نے حملہ کر کے ان کو ملیامیٹ کر دیا۔ پس یہ مثال ہے اس کی جس نے میری اطاعت کی اور اس کی پیروی کی جو میں نے لے کر آیا ہے، اور وہ اس شخص کی مثال ہے جس نے مجھے جھٹلایا اور نافرمانی کی راہ اختیار کیا۔ جو بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رسول سے محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔